علیہ وسلم اور ایک دنیاوی بادشاہ کے درمیان فرق ہی نہیں کر سکتے. بھائی دنیا میں آپ سے پہلے بادشاہ نہیں آئے ہیں جنہوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا؟ تو یہاں پہ بھی تلوار کے زور پہ ہی ہوا ہے نا. یہ تو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. یعنی شریعت تو تلوار سے ہی پھیلا ہے. مکے میں اخلاق میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے. تلوار تو سونتی ہے نا آپ نے. بھائی آپ نے پرشین امپائر کو خط لکھا ہے حضرت عمر نے کہ یا تو وہی سورہ توبہ کی آیات، یا تو اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، مغلوب ہو جاؤ، ہمیں ٹیکس دو، یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ظاہر ہے پھر ان قوموں نے تو اپنے آپ کو بچانا ہی تھا. جنگ قادسیہ مسلمانوں نے تھوپی ہے نا پرشین امپائر کے اوپر. انہوں تو نہیں کہا کہ ساڑھا لڑو، یا رومن امپائر نے. جنگ یرموک تو مسلمانوں نے تھوپی ہے نا رومن امپائر پہ، اور کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے تو وہ بیچارے گھٹنے ٹیک کے. یہی ہونا تھا. اور وہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے عذاب استحصال تھا. میں اسے کنڈیم نہیں کر رہا. راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑ لیا. حضور کی وفات کے فوراً بعد ہزاروں لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے آتش کو فتح مکہ پہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہوا تھا. کئی محاذوں کے اوپر جنگ کھولنی پڑ گئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو. اس وقت تو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ یہ پیغمبر ان کو بشارت دے گا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، جبکہ وہ نبی کی بنائی ہوئی جو اپنی حکومت تھی اس کے اندر اکثر لوگ مرتد ہو گئے اور قبائل جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. پھر جھوٹے پیغمبر مسلمہ کذاب نے 70,000 کے قریب اپنے ساتھ لوگ لگا لیے. صحابہ تو بڑے تھوڑے رہ گئے تھے پیچھے. زیادہ تعداد تو ان لوگوں کی تھی جو مخالفین تھے. تو یہ ایک نبی میں اور دنیاوی جنگجو بادشاہ میں فرق ہے. باقی یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اس کا آدھا پورشن درست ہے کہ اسلام جہاں کہیں بھی گیا اور علاقوں کے اوپر جب قبضہ ہو گیا وہاں پر امن کا نظام آ گیا، اور جو کافر رہنا چاہتے تھے ان کو کہا گیا آپ کافر ہو، ٹیکس دیتے رہو جزیے کے طور پر. وہاں پر پھر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے تلوار ہی استعمال ہوئی ہے، ورنہ رومن اور پرشین امپائر نے وہاں بیٹھے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھ لینا تھا نا، جب تک ان کے سر کے اوپر یہ تلوار نہ پہنچتی. جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک کی یہ چونکہ ہم انگریزوں کے غلام رہے اور پھر ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے غلامی کے دور کی وجہ سے، اور یہ اس وقت جب یہ کتابیں لکھی گئی سیرت النبی کے اوپر اور شبلی نعمانی اور ایسے لوگوں نے کہا نہیں اسلام نے تو ساری دفاع میں جنگیں لڑی ہیں، کوئی ڈیفینسو ہی جنگیں لڑی ہیں، offensive کوئی نہیں لڑی ہے. اس سے بڑا کوئی تاریخ کا جھوٹ نہیں ہے. کس کو آپ دھوکہ دے؟ بچے کتنے ہیں؟